30 دفعات پر مشتمل ایک عالمی منشور بنایا گیا، اس کا یہ حال ہے۔ پھر ایسا کیوں ہے؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ وجہ ایک ہی ہے، وہ یہ کہ قول اور عمل میں تضاد۔ جو بات بولی جاتی ہے، جو بات کہی جاتی ہے، جو بات لکھی جاتی ہے، جو بات ریٹن میں پاس کی جاتی ہے، اس پر عمل نہیں ہوتا۔ یہ نفاقیت، یہ ہپوکریسی، یہ منافقت جو لوگوں کے دلوں میں ہے، اس کو آپ نہیں نکال سکتے۔ یہ نکلے گا تو ایک ایسی چیز کے ذریعے سے نکلے گا، یا ایسے قانون کے ذریعے سے نکلے گا، یا ایسے عقیدے کے ذریعے سے نکلے گا، اور اس ذریعہ، وہ عقیدہ، وہ قانون یا وہ نظریہ آپ کو صرف اور صرف قرآن دے گا۔ وہ نظریہ صرف اور صرف نبی دے سکتا ہے۔ وہ نظریہ صرف اور صرف وحی الہی کے ذریعے سے مل سکتا ہے۔ وہ نظریہ اور وہ عقیدہ صرف اور صرف اس دنیا کے بنانے والے انسانوں کے رب اور خالق اور مالک کے ذریعے سے مل سکتا ہے۔ اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں۔ انسان اگر ادھر نظر اٹھائے اور اس کا قانون فالو کرے، اس کا نظریہ فالو کرے، جو ملکوتی ہو، جو وحی الہی کی شکل میں اترا ہو، جو ربانی ہو، جو انبیائی مشن اور انبیائی سسٹم کا ذریعہ ہو، ہاں اس کے ذریعے سے ہم نے انقلاب دیکھے ہیں، ہم نے چینجنگ دیکھی ہے۔ آج سے تقریباً 1400 سال پہلے، 1450 سال پہلے ایک عالمی منشور طے کیا گیا، متعین کیا گیا، حجۃ الوداع کے 1.25 لاکھ مجمع کے سامنے بیان کیا گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو آخری نبی ہیں، جو عالمی نبی ہیں، جو پوری دنیا کی انسانیت کے لیے ہادی اور ہدایت نامہ بن کر وہ اتارے گئے ہیں، انہوں نے لوگوں کے سامنے جو نظریہ رکھا، جو عقائد رکھے، جو منشور رکھا، جو انسانوں کے حقوق کی ایک قرارداد رکھی، ہاں اس کے ذریعے سے انقلاب آیا اور لوگوں نے دیکھا۔ اور آج بھی انسانوں کے دلوں میں تھوڑی جو کچھ انسانیت باقی ہے، یا حقوق باقی ہے، یا قدریں باقی ہے، احترام باقی ہے، وہ اسی نبوی مشن کا کچھ حصہ ہے۔ اللہ کے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس دور میں تشریف لائے، آپ جانتے ہیں کہ روم کا کیا حال تھا، میں تفصیل میں نہیں جاتا، نہ ایران کا کیا حال تھا، ہندوستان کا کیا حال تھا اس زمانے میں، جس زمانے میں نبی تشریف لائے، اس زمانے میں شام کا کیا حال تھا، عیسائیت کا کیا حال تھا، عیسائیت کے جو لیڈرز تھے، جو پوپ اور فادر تھے، ان کا اور عوام کا کیا رابطہ تھا، یہودیت کس ظلم کی سطح پر پہنچ چکی تھی۔ ایک طرف الگ الگ نظریے تھے، الگ الگ عقیدے تھے، کیا کیا جرائم تھے، کیا کیا وہ لسٹ بتائی جائے تو بہت لمبی چوڑی۔ انسان ایک درندہ بن چکا تھا، مختصر یہ کہ انسان ایک وحشی جانور بن چکا تھا۔ جس زمانے میں نبی یہ بل پاس کر رہے ہیں، جس زمانے میں نبی اس بل کے ذریعے سے لوگوں پر محنت کر رہے ہیں، لوگوں کے دلوں کو، نظریے کو بدلنے کی کوشش کر رہے ہیں، اس وقت صورتحال ایسی تھی کہ انسان جانور تھا۔ انسان اپنی ہی کوکھ سے پیدا ہوئی بچی کو زندہ دفن کر دیا کرتا تھا، اور اس کی پیشانی پر کوئی شکن نہیں آتا تھا۔ یہ صورتحال تھی، اور اس صورتحال میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حجۃ الوداع کے موقع پر آپ اس خطبے کے بعد، اس بل کے بعد، اس قرارداد کے بعد، اس عالمی اور یونیورسل منشور کے بعد آپ دنیا میں صرف اور صرف 81 یا 80 دن زندہ رہے، پھر آپ دنیا سے چلے گئے۔ وہ مکمل ضابطہ، وہ مکمل قانون، وہ انسانوں کے حقوق کی پوری دفعات
جب اتر گئی، کمپلیٹ ہو گئی، تو قرآن نے اعلان کر دیا اسی حجۃ الوداع کے میدان میں، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ یہ مکمل ہے۔ ظاہر ہے کہ یہ اس لیے مکمل ہے کہ اس کو اتارنے والا اللہ ہے، جس کے ذریعے سے اتارا جا رہا ہے وہ فرشتہ جبرائیل ہے، جو بڑا مقدس فرشتہ، مضبوط فرشتہ، جس دل پر اتارا جا رہا ہے اس وقت روئے زمین پر اور آج بھی اور قیامت تک اس جیسی ہستی دنیا میں نہ پیدا ہوئی نہ ہوگی۔ پاکیزہ روح، پاکیزہ ہستی، جسے پوری دنیا اس وقت صادق اور امین کے نام سے جانتی تھی، اس پر یہ قرارداد اتری، ان کے ذریعے سے یہ قرارداد لوگوں کے سامنے رکھی گئی۔ تو ظاہر ہے اس نے پھر لوگوں کے دلوں کو بدلا، اور اس کے ذریعے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے چند بیسک حقوق بتائے۔ اس رب کی عبادت کرتے رہنا، اس کے ساتھ کبھی شرک مت کرنا، نماز پڑھتے رہنا، روزے رکھتے رہنا، زکوٰۃ ادا کرتے رہنا، حج کرتے رہنا، اور اپنی ماؤں کے اور اپنے باپوں کے حقوق کا خیال رکھنا، تم آسانی کے ساتھ جنت میں داخل ہو جاؤ گے۔ یہ نبی کے الفاظ کو میں اپنی اردو میں آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں۔ یہ آپ نبی عربک میں خطبہ دے رہے ہیں، اور یہ اس کے پوائنٹ سے اس طرح۔ پھر آپ نے فرمایا، لوگو ان ربکم واحد و اباکم واحد کلکم من آدم و آدم من تراب۔ لوگو تمہارا رب ایک ہے، تمہارا ابا ایک ہے، تم سب آدم کی اولاد ہو، آدم مٹی سے بنائے گئے۔ لا فضل لعربی علی عجمی ولا لعجمی علی عربی ولا لابیض علی اسود ولا لاسود علی ابیض الا بالتقوی۔ یعنی مساوات کا، برابری کا ایسا بہترین فارمولہ آپ نے لوگوں کے سامنے رکھا کہ دنیا اس کی نظیر بیان نہیں کر سکتی، دنیا ایسی مثال پیش کرنے سے قاصر ہے۔ کسی کالے کو گورے پر فضیلت نہیں، کسی گورے کو کالے پر فضیلت نہیں، نہ اجمی کو عربی پر، نہ عربی کو اجمی پر، نہ قومیت کی بنیاد پر، نہ زبان کی بنیاد پر، نہ رنگ کی بنیاد پر، نہ لسانیت کی بنیاد پر، نہ علاقیت کی بنیاد پر، کسی بنیاد پر کسی طرح کی انسانوں میں تفریق کرنا حرام، انسانوں میں تفریق کرنا حرام ہے۔ ان دماءکم و اموالکم و اعراضکم حرام علیکم کحرمت یومکم ھذا فی شہرکم ھذا فی بلدکم ھذا۔ لوگو تمہارا خون، تمہاری عزت، تمہاری آبرو، تمہارا مال، تمہاری آل و اولاد، یہ سب ایک دوسرے پر حرام ہے، ایسے جیسے یہ شہر تمہاری نظر میں محترم ہے، جیسے یہ مکہ محترم، جیسے یہ کعبہ محترم۔ اس کعبے کو گرایا جانا چھوٹا گناہ ہے، کسی مسلمان کو دھکا دینا، اس کی عزت کے ساتھ کھلواڑ کرنا، یہ اس سے زیادہ بڑا جرم ہے۔ آپ کسی مسلمان کو دھکا نہیں دے سکتے، آپ اس کی عزت پامال نہیں کر سکتے، آپ اس کو دھوکہ نہیں دے سکتے، آپ اس کو تھپڑ ناحق نہیں مار سکتے، یہ سب کرنا حرام ہے۔ کیا بہترین نظریہ پیش کر رہے ہیں آپ۔ اور جب آپ یہ باتیں بتا رہے ہیں، جب یہ آپ حقوق گنوا رہے ہیں، ان حقوق کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایسی چیز جوڑ رہے ہیں ساتھ میں جو دنیا کے کسی قانون میں، پارلیمنٹ میں پاس ہو ہی نہیں سکتی، اور وہ یہ کہ لوگوں اللہ سے ڈرتے رہنا۔ تمہیں اللہ کے سامنے جواب دہ، تم اللہ کے سامنے جواب دہ ہو، تمہیں ایک دن اللہ کے سامنے جانا ہے، قبر کے ذریعے، برزخ کی زندگی کے ذریعے، موت کے ذریعے ایک دن مرنا ہے، قبر میں جانا ہے، منومن مٹی کے نیچے دبے پڑے رہنا ہے، ایک دن اٹھائے جاؤ گے، قیامت برپا ہوگی، ایک ایک ذرے کا حساب و کتاب تم سے ہوگا۔ یہ وہ بنیادی عقیدہ ہے کہ آپ انسانوں کو ایجوکیٹڈ کر دیجئے، آپ ساری دفعات رٹا دیجئے، آپ ہیڈ لائن کی شکل میں بڑے بڑے بینر پر لوگوں کو اویئر کر دیجئے
بیداری لا دیجئے۔ لیکن اگر وہ ڈر نہیں ہوگا حساب کا، جواب دہی کا، اس احساس کا کہ مجھے مرنا ہے، قبر کی زندگی سے گزرنا ہے، پھر حشر کی زندگی سے گزرنا ہے، پھر پل صراط پار کرنا ہے، پھر اللہ کے سامنے مجھے ایک ایک ذرے کا حساب دینا ہے، میں جہاں جاؤں میرا اللہ میرے ساتھ، میں خلوت میں رہوں میرا اللہ میرے ساتھ، میں جلوت میں رہوں میرا اللہ میرے ساتھ، ہر جگہ مجھے اللہ دیکھ رہا ہے، پولیس دیکھے نہ دیکھے، حکومت دیکھے نہ دیکھے، کوئی ڈنڈے والا دیکھے نہ دیکھے، استاد دیکھے نہ دیکھے، ماں باپ دیکھے نہ دیکھے، اس کی ظاہر ہے وہ انسان کیسے پرواہ کر سکتا ہے جس کو صرف اور صرف خدا کا ڈر ہو۔